نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ دعائے نطبہ سے متعلق مجلس ہے، تھوڑا سی میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت بیان کروں گا۔ پھر آج روز ولادت ہے جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، کچھ ان کے بارے میں۔ اگرچہ قرآن مجید نے صرف 2 لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ اتنے طاقتور ہیں، یہ 2 الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ اس کی طاقت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں خدا فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو۔ ادعونی، انجام کیا ہوگا؟ فاستجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے فرمایا جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب اس دعا کو عطا فرمائے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت اس کو دینا بہتر ہے۔ مثلا میں مال مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے مال نہ ملے، وہ اس لیے نہ ملے کہ شاید میں مال کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاؤں، گناہ مبتلا ہو جاؤں۔ اگر وہ ملے گا، اس سے کہیں زیادہ ملے گا، وہاں ملے گا۔ ایسی جتنی بھی تمنائیں، جتنی بھی دعائیں انسان اللہ سے مانگ، جب اللہ نے کہہ دیا نا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا، مجھے پکارو، تو اللہ کی بات تو غلط ہو سکتی نہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے مقام سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنے مقام سے ٹل سکتے ہیں، پہاڑ اپنے مقام سے سرک سکتا ہے، لیکن اللہ کا فرمایا ہوا نہ زبر اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے، نہ زیر اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے۔ اور قرآن کا پہلی آیت یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ لہٰذا فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ کہ اللہ نے یہ فرما کر ادعونی فاستجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تمہارے سامنے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں پھینک دی۔ یہ کہہ کر اب اس نے اب جو چاہو مانگو۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا، شرط لگائی۔ دیکھیے جملے میں شرط نہیں ہے کہ بھائی میں یہ دوں گا اور یہ نہیں دوں گا، یہ مانگو کہ دوں گا، یہ مانگو کہ نہیں دوں گا، یہ نہیں کہا۔ ادعونی، مجھ سے مانگو، فاستجب لکم، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کا وعدہ اگر نہ عطا کرے، میں مانگوں اور وہ عطا نہ کرے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، فرضی مثال دے رہا ہوں، فرضی مثال کہ میں مانگوں اور وہ عطا نہ کرے، اس کے معنی ہے کہ وہ وعدے سے پھر گیا۔ جیسے آپ مجھ سے کہیں آپ مجلس میں آئیے گا پڑھنے کے لیے، اب آپ آئیں میں نہ آؤں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، پھر میں نہیں آیا، تو مطلب کیا ہوا؟ میں نے وعدہ خرابی کی۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو میں عطا کروں گا، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں مانگوں اور وہ عطا نہ کرے، ممکن نہیں۔ ہاں البتہ دیکھیے ہر چیز کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ گاڑی چلتی ہے کیونکہ ڈرائیو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کھانا پکتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے جسے پکایا جاتا ہے تب وہ پکتا ہے۔ چائے معمولی بات، اب طریقہ ہوتا ہے، پانی کھولائیں گے، پھر پتی ڈالیں گے، پھر اس کو دم دیں گے، چائے بنے گی۔ ہر چیز ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے تو دعا کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلے آپ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں جو پہلے اللہ آپ کو عطا فرما چکا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھ چکے ہیں آپ تو پہلے سجدہ شکر کریں، کم سے کم 3 دفعہ، شکرا للہ،
شکرن للہ، شکرن للہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ چھڑے امام کا گھوڑا تھا وہ بھاگ گیا رستے سے باہر۔ آپ نے فرمایا جو کوئی میرا گھوڑا لا دے گا تو میں اللہ کا ایسا شکریہ ادا کروں گا کہ جو حق ہے اس کی شکریہ ادا کرنے کا۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ ایسا شکریہ؟ لوگ دوڑے، ارے وہ کہیں گھوڑا تھا وہ پکڑ کے لے آئے۔ جب گھوڑا آ گیا، رسول کافی کی حدیث ہے، امام بیٹھے گھوڑے پر، آپ نے اپنے کپڑے درست کیے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ حیران ہو گئے، آپ نے جو فرمایا تھا میں ایسا شکریہ ادا کروں گا کہ جو اس کا پورا حق ادا ہو جائے گا شکریہ کا، تو آپ نے فرمایا میں نے چھوڑا کیا؟ میں نے الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اب چھوڑا کیا میں نے کہنے کے لیے؟ یہ بڑا بھرپور جملہ ہے، اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے، تو پہلے شکریہ ادا کریں، دل سے شکریہ ادا کریں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، ایک پائی بھی مجھے اگر ملی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے۔ جب یہ آپ نے مان لیا شکریہ ادا کر، اس کے بعد فرمایا کہ شکریہ ادا کر چکو تو پھر پہلی جو دعا مانگو وہ یہ مانگو کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ دعا مانگو محمد و آل محمد کے لیے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ ہر دعا رد ہو سکتی ہے، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود اللہ درود پڑھتا ہے نبی پر۔ تو سوال یہ اللہ کیسے پڑھتا ہے؟ کیا اللہ یہی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد؟ اگر اللہ یہ پڑھتا تو اللہ کہاں رہا؟ وہ خود کوئی اور کسی اللہ سے مانگتا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر درود کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاص الخاص رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ خاص الخاص رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، بخششیں عطا فرما محمد و آل محمد کو، تو اس دعا کو اللہ لازمی قبول کرتا۔ اب آپ نے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کیا، پھر آپ نے درود، اب درود پڑھنے کے بعد تیسرا کام کیا کریں کہ اپنے لیے دعا نہ مانگیں، سارے مومنوں و مومنات کے لیے دعا مانگیں، جو مانگیں اس کا بہترین طریقہ بس تو خود قرآن نے سکھا دیا، کیا مانگیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پالنے والے مالک ہم سب کو آتنا، آتنی نہیں آتنا، تمام مسلمانوں کو جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے سب کو آتنا، دنیا کی بھی تمام اچھائیاں بھلائیاں فائدے عطا فرما، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، سب کے لیے دعا مانگو، سب۔ اب کیونکہ جب میں سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، اب اربوں خربوں آ گیا نا اس میں، تو اگر ایک آدمی بھی اس لائق ہے ان اربوں خربوں میں کہ اللہ اس کو میری دعا کی وجہ سے اس کو عطا کر دے نعمتیں اپنی، تو یہ اللہ کی حیا کے خلاف ہے کہ میری وجہ سے اس کو تو عطا کرے اور مجھے نہ عطا کرے، یہ اللہ کی شان کے خلاف کہ میرے کہنے کی وجہ سے وہ آپ کو تو عطا کر رہا ہے اور مجھے عطا نہیں کر رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا مانگیں۔ اور آخری چوتھی بات جو سب سے اہم ہے کہ پھر آپ اپنے گناہوں کی مانگیں۔ تو دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بھئی جب میں اللہ کی بات نہیں مانتا ہوں تو اللہ میری بات کیوں مانے؟ سوال یہ، جب میں گناہ کرتا ہوں یعنی میں اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ نے کہا نماز پڑھو میں نہیں پڑھتا، کیا مانوں؟ اللہ کی بات نہیں مانی نا میں نے۔ اللہ کہتا ہے سچ بولو، میں جھوٹ بولتا ہوں، کیا مانی؟ یعنی میں اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اب جب میں اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ میری بات کیوں مانے؟
تو سب سے پہلے میں گناہوں کی معافی مانگوں، کیونکہ فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قبول میں فرماتے ہیں اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعاؤں کو روک دیتے ہیں تجھ تک پہنچنے سے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ میرے گناہ رکاوٹ، اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ بھائی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہوں۔ بھائی باپ اور ماں جو ہوتے ہیں وہ ذریعہ ہوتے ہیں پیدا ہونے کا، انہیں کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، تو ذریعہ ہوتے ہیں فقط، اور اللہ تو ڈائریکٹ میرا پیدا کرنے والا ہے، اسے کتنی محبت ہوگی مجھ سے۔ مگر اب فرق کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ صرف یہ ہو گیا کہ میں نے اس کے گناہ کیے، اس کی باتیں نہیں مانی، نافرمانیاں کی ہیں، اس لیے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ یہ پردہ جب میں نے معافی مانگی، استغفر اللہ ربی اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، ربنا اغفر لی میرے گناہ معاف کر دے، ولی والدی میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ولی المومنین تمام مومنین کے گناہ معاف کر دے۔ جب میں نے یہ کہا سچے دل سے تو میرے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جب گناہ معاف ہو گئے، اب میرے پر اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں رہا۔ اب اس کے بعد مجھے چاہیے کہ اب میں دعا مانگوں، اب جو میں دعا مانگوں گا وہ یقیناً قبول۔ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کی۔ جب یہ آپ طریقہ اختیار کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات امام نے فرمائی آخری، کہ جب یہ سب کر چکو تو پھر آخر میں پھر درود پڑھو ہم پر، محمد والے محمد پر۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ درود تو رد ہوتا ہی نہیں ہے، درود تو رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلے میں نے درود پڑھا دعا مانگنے سے پہلے، وہ قبول ہو گیا، پھر آخر میں میں نے درود پڑھا وہ قبول ہو گیا، تو پہلا بھی قبول ہو گیا، آخر بھی قبول ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ میری پہلی بات بھی قبول کر لے، میری آخری بات بھی قبول کر لے، اور درمیان کی بات قبول نہ کرے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کو اللہ سے اپنی بات منوانی ہے تو پہلے آپ اللہ کی بات، آپ سے بات ہے، اگر میں چاہوں کہ میری بات آپ مانیں تو پہلے میں آپ کی 10 باتیں مانوں گا، اور پھر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، تو کوئی باحیا آدمی گوارا نہیں کر سکتا اس بات کو، وہ نہ مانے۔ بھی اس میں حیا اور شرم ہے۔ اگر میں آپ سے آپ مجھ سے 10 کام کہیں، آپ میرا یہ کام کر دیں میں یہ کر دوں، پھر آپ کہیں یہ کام کر دیں میں یہ کام کر دوں، پھر آپ کہیں یہ کر دیں میں یہ کام کر دوں، 10 کام میں آپ کے کر دوں، پھر میں آپ سے ایک کام کے لیے کہوں بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، کوئی باحیا آدمی، کوئی شریف آدمی گوارا کرے گا کہ جب 10 باتیں میں نے مان لی ہیں اس کی، تو وہ میری ایک بات نہ مانے؟ اللہ سے زیادہ باحیا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ اعلیٰ ظرف کون ہوگا؟ جب میں نے 10 باتیں اللہ کی مان لی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جب میں اللہ سے مانگوں تو وہ میری بات نہ مانے؟ اب میں آخر میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ کہ اللہ کا فرمان، خود اللہ نے فرمایا، رسولوں کی زبان اور فرمان اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے عبدی اطاعنی، اب سے یہ آخری بات ہے، پھر اس کو شعر پڑھوں گا۔ عبدی اطاعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ عبد بنی غلام، تو میرا غلام ہے تو میری اطاعت کر۔ غلام کیا جو غلامی کا حق ادا نہ کرے، غلام کیا جو غلامی کا حق ادا نہ کرے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری اطاعت کر، انجام کیا ہوگا؟ اجعلو کا مسلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ خدا فرما رہا کہ تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ پھر خود سمجھایا کہ کیسے بنا دوں گا؟ میں انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کو جو خود موت کا خالق ہو، اسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ تو انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں
کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، تجھے بھی ایسی زندگی عطا کروں گا تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو میری اطاعت کر، یعنی اللہ کے جو مقرر کیے ہوئے فرائض ہیں وہ ادا کروں، جو اللہ نے کام حرام قرار دیے ہیں ان حرام کاموں سے بچوں۔ اگر یہ دو کام کروں گا میں تو میں نے اللہ کے ساتھ اب دی عطائیں اجعلو کا مسئلہ، تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، میں وہ زندہ ہوں جو کبھی نہیں مروں گا، تجھے ایسی زندگی عطا کروں گا تو کبھی نہیں مرے گا۔ اور میں کون ہوں؟ خدا فرماتا ہے میں کون ہوں؟ اذا اراد شیئا، ٹھیک ہے، خاص بات، اگر میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں، اذا یقول لہ کن، میں کہتا ہوں ہو جا فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تجھے بھی ایسے ہی بنا دوں گا کہ تجھ جو مانگے گا تجھے فوراً عطا کر دوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم جتنی باتیں اللہ کی مانیں گے ہمارا حق ہو جائے گا کہ وہ ہماری بات۔ ایک عارف سے پوچھا گیا، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ صاحب مومن اور مسلمان میں کیا فرق؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مومن کون ہے، مسلمان کون؟ یہ بہت بڑے بحث ہیں۔ ایک عارف سے میں نے پوچھا، اس نے عجیب بات بتائی، کمال کر دیا۔ اس نے کہا دیکھیے مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو خدا کی مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو خدا کی مانتا ہے، جو خدا نے باتیں کہی ہیں، جو خدا نے احکامات دیے ہیں۔ اور یہ بات میرے شرع امام نے فرمایا ہے، اس کے کافی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہمارے شرع امام کہ الایمان هو العمل، ایمان کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہ ماننا کہ اللہ ہے یہ تو اسلام ہے۔ جب میں اس کی بات مانتا ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، تمام فرائض، تو یہ ایمان۔ فرق یہی ہے، زبان سے کہنا کہ وہ میرا مالک ہے یہ اسلام ہے، عمل سے کہنا کہ وہ میرا مالک ہے یہ ایمان ہے، یہ ہے۔ اور یہ جس بی بی کا آج ولادت ہے، کیا اس نے اطاعت کا حق ادا کیا؟ تصور نہیں کر سکتا کوئی آدمی۔ دمشق جیسا شہر، وہ پوری ورلڈ پاور، 4 بر اعظموں پر اس کی حکومت، اس کا کیپٹل دمشق، اور وہاں ایک بی بی آتی، اور دیکھیے کس شان کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتی۔ یزید پڑھتا ہے قرآن کی آیت، قل اللہم مالک الملک، اللہ ملک کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مجھے ملک عطا کیا ہے، تم سے ملک چھینا ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ جواب میں آپ جناب نے آیت پڑھی کہ لا تحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ برے کام ان کے فائدے کے لیے ہیں۔ دیکھیے وہ خلیفہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، نائب ہوں، وہ خلیفہ ہے، اور بی بی پڑھ رہی ہیں اس کے سامنے وہ آیت کہ جو کافروں کے لیے ہے۔ ذرا آپ جرأت دیکھیں، جرأت دیکھیں، بہادری دیکھیں، بہادری۔ وہ کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، اور وہ بی بی کون سی آیت پڑھی ہے؟ لا تحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کریں، یعنی تو کافر ہے، تو کافر ہے، اور تیرا یہ گمان غلط ہے کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، اور یہ تم جو کافر برے کام کرتے ہیں، یہ بتایا کہ تو نے جو یہ سب کام کیے ہیں، جو کربلا میں کیا ہے، جو ہمیں قید کیا، یہ سب برے کام کیے تھے۔ تو کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ تو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں فقط تاکہ وہ اپنے گناہوں کو بڑھائیں،
تاکہ ان کو عذاب علیم کا مزہ چکھائے، عذاب علیم کا رہا ان کے سامنے، سمجھے؟ فرمایا کہ تو جسے ملک سمجھ رہا ہے نا، جسے تو ملک سمجھ، یہ ملک نہیں ہے، یہ مہلت ہے اللہ کی، تو یہ مہلت ہے، مہلت۔ تو اس نے کہا، اور آخری جملہ اس نے کہا، بیٹی بیوی تم نے اپنا انجام دیکھا؟ کیا جملہ کہا! تو سمجھتا ہے یزید، تو یہ سمجھتا ہے یہ انجام ہے؟ یہ انجام نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے۔ یہ تو کر رہا ہے، تو نے جو کیا ہے یہ انجام نہیں ہے، انجام تو اس دن ہوگا، اس کا انجام اس دن دکھائی دے گا جب میدان حشر گرم ہوگا، میرے نانا کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، تخت تاج حکومت، اللہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا، میرا نانا فریاد کرنے والا ہوگا، اس دن تجھے پتا چلے گا کہ تیرا انجام کیا ہے۔ یہ جرأت دیکھیے آپ، یہ جرأت کسی کی مجال ہے، یہ ہمت، یہ جرأت، پورا دربار ہل گیا، پورا دربار ہل گیا، لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بی بی کون ہے۔ ان کے آگے سطوت شاہی کا ذکر، ان کے آگے سطوت شاہی کا ذکر، احمق یزید، ان کے آگے سطوت شاہی کا ذکر، احمق یزید کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ۔ موڑ کر رکھ دی تھی جس نے، موڑ کر رکھ دی تھی جس نے شام کے دربار میں، موڑ کر رکھ دی تھی جس نے شام کے دربار میں، زور ناحق کی کلائی، زور ناحق کی کلائی، خنجر باطل کی دھار، زور ناحق کی کلائی، خنجر باطل کی دھار۔ یہ شعر سنیے، شعر سنیے۔ قتل سارے ہو گئے مرحب، قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام، قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام۔ جیسے ہی خطبہ دیا زینب نے بے شمشیر کے، جیسے ہی خطبہ دیا زینب نے بے شمشیر۔ زینب کی ثنا خوانی دراصل عبادت، زینب کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم ان کی ثنا کر کے قرآن سناتے ہیں، ہم ان کی ثنا کر کے زینب کے برادر کی اب کل پرسوں زینب کے برادر کی عظمت تو ذرا دیکھو، زینب کے برادر کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ زینب کے برادر کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ میں تو تمہارا نام بتا کر گزر گیا، میں تو تمہارا نام بتا کر گزر گیا، مفتی پھنسا ہوا ہے ابھی تک حساب میں۔ میں تو تمہارا نام بتا کر، زینب کا نام بتا کر گزر گیا، مفتی پھنسا ہوا ہے ابھی تک حساب میں۔
جناب ضرب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے مجلس کی ابتدا کی. یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آج نہیں، میرے واسطے گھر خالی کرو، میں پہلے اپنے بھائی کی مجلس برپا کروں. سب کو پتہ ہے آپ یزید کو خالی کرنا پڑا. دیکھیے یہ ہے فتح، اسے کہتے ہیں. دیکھیے شرطیں وہ لگاتا ہے جو فاتح ہوتا ہے. ہارا ہوا شرطیں نہیں لگاتا، ہارا ہوا شرطیں مانتا ہے، جیتا ہوا شرطیں لگاتا ہے. زینب نے شرط لگائی کہ میں نہیں جاؤں گی شام سے اس وقت تک جب تک کہ پہلے اپنے بھائی کی مجلس برپا نہیں کروں. برپا ہوئی، گھر خالی کرنا پڑا. سارا شام آیا، مرد میرے بیمار امام کے پاس آئے، عورتیں زینب ام کلثوم کے پاس آئیں. 1 مہینہ تک، بعض روایتوں میں 1 مہینہ تک روزانہ صبح سے شام تک یہ مجلس ہوتی رہی. یہ جو آج مجلس آپ کر رہے ہیں نا، یہ سب اس کی بنا ڈالی ہے جناب زینب. اس مجلس کی بانی جو ہے جناب زینب. بالکل بالکل. یہ رونا ہماری آنکھ کے آنسو سے، ہمارے آنکھ کے آنسو سے مت الجھ وائز، ہمارے آنکھ کے آنسو سے مت الجھ وائز. بلا کی آگ ہے، بلا کی آگ ہے جو چشمے تر میں رکھتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو سے مت الجھ وائز، بلا کی آگ ہے جو چشمے تر میں رکھتے ہیں. یہ آگ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، اللہ کی محبت، ان کی اطاعت کا جذبہ. جوش کہتے ہیں صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن. صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن. ایک دہکتی آگ ہو، اطاعت کا جذبہ، ایک دہکتی آگ ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، ایک بھڑکتی آگ ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. مولانا توقیر صاحب تھے ہمارے ساتھی مولانا محفل خراسان میں. وہ جناب زینب کے بارے میں ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک رکن عبادت تھا، یہ ایک رکن عبادت تھا فاطمہ کے لیے. یہ ایک رکن عبادت تھا فاطمہ کے لیے. سوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کی، سوارا کرتی تھی زینب کو. اچھا اب ایک ہندو شاعر کا شعر سنیے، آپ کمال کر دیا. ہندو شاعر، ہندو، میں نے تو کسی مسلمان کا شعر نہیں سنا ایسا ہندو نے شعر کہا جناب زینب کے لیے. وہ کہتا ہے مارکا جیت لیا، مارکا جیت لیا، جیت لیا زینب نے. مارکا جیت لیا، جیت لیا زینب نے. ثبوت کیا ہے؟ مارکا جیت لیا، جیت لیا زینب نے. ثبوت یہ ہے کرسی جور فنا، کرسی جور فنا، فرش عزا باقی ہے. مارکا جیت لیا. دیکھیے فتح وہ ہوتی ہے کہ جو آپ چاہتے وہ ہو. فتح یہ ہوتی ہے. یہ یزید چاہتا تھا کہ ان کا نام اللہ حسین کا نام مٹا دے، اور زینب نے حسین کا نام ایسا زندہ رکھا کہ آج تک مجلس حسین برپا ہو رہی. مارکا جیت لیا، جیت لیا زینب نے، کرسی جور فنا، فرش عزا باقی ہے. یہ ایک سنی شاعر کا شعر ہے صاحب. کاش میں کہتا یہ شعر، مجھے اتنا پسند ہے یہ شعر. مجلس کے بارے میں، مجلس کے بارے میں سنی شاعر سنیے. وہ کہتا ہے تم مٹے، میں حسین سے کہتا ہوں تم مٹ گئے اسلام پر، تم مٹے لیکن تمہیں مٹنے نہ دیں گے ہم حسین. تم مٹے لیکن تمہیں
مٹنے نہ دیں گے ہم حسین، وہ تمہارا کام تھا، اب یہ ہمارا کام ہے۔ کیا دیکھیے شعر کا ہوتا مجلس کے لیے کہا ہوتا، تم مٹے لیکن تمہیں مٹنے نہ دیں گے ہم حسین۔ یہ ہر مجلس جو ہے حسین کو زندہ کرتی ہے، مجلس حسین ہے نا، ذکر حسین ہے نا۔ تم مٹے لیکن تمہیں مٹنے نہ دیں گے ہم حسین، وہ تمہارا کام تھا، اب یہ ہمارا کام۔ اب کیونکہ آج آخری شعر روز ولادت ہے، اب اس ولادت کا ایک نقشہ کھینچا ہے بس ایک شعر میں، تصور، آپ تصور سے دیکھیے، یہ ولادت جناب زینب پیدا ہوئی، ولادت ہوئی، جناب سیدہ کی گود میں ہے، حضور تشریف لائیں۔ اب منظر کشی دیکھیے، منظر کش، حضور تشریف لائیں اور جناب زینب گود میں ہے جناب سیدہ کے، اور حضور خاتم النبیین تشریف لائیں۔ بس اس منظر کو کر کے ختم۔ منظر دیکھیے، شعر سنیے، کون سی دولت یہ تیری گود میں ہے فاطمہ، کون سی دولت یہ تیری گود میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، سب سے بڑا انسان، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ محمد علیہ السلام آواز بلند صلوات۔ بار الہ واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، تیری شرافتوں کا واسطہ، تیری مغفرتوں کا واسطہ، تیری قدرتوں کا واسطہ، تیری آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیٰ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسین اولاد حسین کا واسطہ، زینب اور زینب کے اور بچوں کا واسطہ، ہماری تمام دعائیں قبول فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مسائل حل فرما، تمام زندوں پر رحم فرما، تمام مردوں کی مغفرت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو نسلوں اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی جمعیتوں کو درہم و برہم کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے، خاص طور پر یہودیوں کو جو آج مسلمانوں پر اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے تمام منصوبوں کو، ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھی نیست و نابود کر دے، ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، تمام فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام حرام کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بہترین اعلیٰ ترین اخلاقی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحق محمد وآله الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين۔